बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम फेडरल शरीयत कोड पढ़ेंगे जो कि आर्टिकल 203A से स्टार्ट होती है। यह चैप्टर 3A कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई है। अब आर्टिकल 203A कहता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हो, लेकिन इस प्रोविजन इस चैप्टर के जो प्रोविजंस हैं उसका इफेक्ट रहेगा, वो इन्फोर्सेबल रहेंगे। 203 जो बी आर्टिकल है इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं इस चैप्टर की हद तक, टू द एक्सटेंट ऑफ दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर में जहाँ भी वर्ड चीफ जस्टिस आए है तो उसका मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट, और जहाँ भी वर्ड कोर्ट आए उसका मतलब उससे समझा जाएगा फेडरल शरीयत कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन परस्यूएंस ऑफ आर्टिकल 203C। और जहाँ भी लफ्ज़ जज आए उसका मतलब है जज ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट। क्लॉज सी कहती है कि जहाँ भी वर्ड द लॉ आए तो इंक्लूड्स एनी कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ बट डजंट इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ की जो जनरल मीनिंग है उसके सिवा लॉ में कस्टम और यूजेज भी इंक्लूडेड है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ नहीं समझा जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ दिस चैप्टर। और मुस्लिम पर्सनल लॉ और ऐसा लॉ जो कि प्रोसीजर डिफाइन करे किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल की, और 10 साल तक फिस्कल लॉज जो फाइनेंशियल लॉज हैं वो भी एक्सक्लूडेड हैं। आर्टिकल 203C। अब आर्टिकल 203C का जो टाइटल है वो है द फेडरल शरीयत कोर्ट। यह कहता है कि द फेडरल there shall be constituted for the purpose of this chapter a court to be known or to be called the Federal Shariat Court। ठीक है। सेकेंड क्लॉज कहती है द कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ not more than 8 Muslim judges including the chief justice to be nominated or to be appointed by the president in accordance with article 175A। आर्टिकल 175A में जुडिशल कमीशन का प्रोसीजर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि जो जजेस और चीफ जस्टिस हैं फेडरल शरीयत कोर्ट के, वो टोटल 8 या 8 से कम होंगी और 8 से ज़्यादा नहीं होंगी, और उन जजेस और चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा थ्रू द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। क्लॉज 3 कहती है कि द चीफ जस्टिस शैल बी पर्सन हु इज और हैज़ बीन और इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हु इज और हैज़ बीन परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट। जो फेडरल शरीयत कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो पर्सन होगा, वो बंदा होगा, वो शख्स होगा जो कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज हो या सिटिंग या कोई सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर रहा हो, या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए क्वालिफाइड हो। और ऐसा बंदा जो कि सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का परमानेंट जज है या रह चुका हो तो वो भी चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत अपॉइंट हो सकता है। क्लॉज 3A कहती है कि ऑफ द जजेस नॉट मोर देन 4 शैल बी पर्सन्स each one of whom is or has been or is qualified to be judge of high court, and not more than 3 shall be ulama having at least 15 years experience in Islamic law and research।
اسلامک لا، ریسرچ اور انسٹرکشن. یہاں پہ چیف جسٹس کی کوالیفیکیشن کا بتایا گیا ہے، اور کلاز جو ہے 3A، یہاں پہ ججز جو فیڈرل شریعت کورٹ کے ہیں ان کی کوالیفیکیشن بتائی گئی ہے کہ وہ ان میں سے 4 یا 4 سے کم ایسے شخص ہوں گے جو کہ ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہوں، یا سٹنگ جج ہوں ہائی کورٹ کے، یا کوالیفائڈ ہوں، اور 3 یا 3 سے کم علماء ہوں گے جنہیں 15 ایئر ایکسپیرئنس ہوگا. اب اگر ہم دیکھیں کہ ایک ٹوٹل کتنے ہوں گے، 8 ہوں گے یا 8 سے کم، تو اس میں سے ایک تو چیف جسٹس ہوگا فیڈرل شریعت کورٹ کا، اور 4 یا 4 میں سے 4 سے کم کون ہوں گے جو کہ ہائی کورٹ کے جج ہوں یا رہ چکے ہوں یا کوالیفائڈ ہوں، اور 3 یا 3 سے کم علماء ہوں گے جنہیں 15 ایئرس کا ایکسپیرئنس ہوگا. یہ ٹوٹل کتنے ہوئے، 8 ہی ہوئے، 3 4 7 اور 8. اب واپس ہم کانسٹیٹیوشن کی طرف بڑھتے ہیں کہ کلاز 4 کہتی ہے کہ the chief justice and the judge shall hold office for a period not exceeding 3 years, but may be appointed for such further term or terms as the president may determine. فیڈرل شریعت کورٹ کے جو بھی ججز ہیں یا چیف جسٹس صاحب، وہ ان کا جو ٹینیور ہے وہ 3 ایئرس ہے، اور وہ ری اپوائنٹ بھی ہو سکتے ہیں، provided that a judge of high court shall not be appointed to a judge except with his consent, and except where the judge is himself the chief justice after consultation by the president with the chief justice of high court. سمپل ورڈس میں یہ کہ ہائی کورٹ کا جو سٹنگ جج ہوگا اسے اگر فیڈرل شریعت کورٹ کا جج بنانا ہے تو اس کی اپنی کنسنٹ لازمی ہے. سیکنڈ، چیف جسٹس کی کنسنٹ لازمی ہے. تھرڈ، پریزیڈنٹ کی کنسلٹیشن وغیرہ، یہ ساری چیزیں لازمی ہیں. کلاز 4 یہ کہتی ہے کہ the chief justice, if he is not a judge of Supreme Court and a judge who is not a judge of High Court, may by writing under his hand addressed to the President resign his office. کہ چیف جسٹس اور فیڈرل شریعت کورٹ اگر کہ وہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج نہیں ہیں، اور فیڈرل شریعت کورٹ کے جج جو کہ ہائی کورٹ کے سٹنگ جج نہیں ہیں، تو وہ ریزائن کس کو دیں گے؟ پریزیڈنٹ کو. Clause 4p, the chief justice and the judge shall not be removed from office except in the like manner and on the like grounds as the judge of Supreme Court. ریموول کیسے ہوگا؟ ججز جو سپریم کورٹ کے ججز کو ریموو کیا جاتا ہے تھرو دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل، ایسے ہی ان ججز اور چیف جسٹس کو ریموو کیا جائے گا. Clause 6, the principal seat of the court. کورٹ کا مطلب کیا ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ. فیڈرل شریعت کورٹ کا جو پرماننٹ سیٹ ہوگا، پرنسپل سیٹ، وہ اسلام آباد میں ہوگا، لیکن یہ اور جگہ پہ بھی سٹنگز کر سکتی ہیں جیسا کہ چیف جسٹس چاہے، لیکن with the approval of president. Clause 7, before entering upon office, the chief justice and a judge shall make before the president or a person nominated by him oath in terms in the form set out in the third schedule.
تھرڈ شیڈیول میں جو اوتھ مینشنڈ ہے وہ اوتھ چیف جسٹس اور ججز لیں گے بفور انٹرنگ اپون آفس. ٹھیک ہے. Clause 8. At any time when the Chief Justice or a judge is absent or is unable to perform the functions of his office, تو پھر the President shall appoint another person qualified for the purpose to act as Chief Justice or as the case may be judge. کسی بھی ٹائم اگر چیف جسٹس یا فیڈرل شریعت کورٹ کا کوئی بھی جج ایبسنٹ ہے یا اپنے ڈیوٹیز پرفارم نہیں کر سکتا تو جو پریزیڈنٹ ہے وہ دوسرے کسی بھی شخص کو جو کہ کوالیفائڈ ہو اس پرپز کے لیے مقرر کر سکتا ہے چیف جسٹس یا پھر جج آف دا فیڈرل شریعت کورٹ. ایک چیز یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے جو ججز ہوتے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے تھرو دا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان. لیکن یہاں پہ کلاز 8 میں جو اپوائنٹ ہوں گے جو ایکٹ کریں گے ایز اے چیف جسٹس ان کے لیے جوڈیشل کمیشن کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے. اب کلاز 9. A chief justice who is not a judge of Supreme Court shall be entitled to the same remuneration, allowances, privileges as are admissible to the judge of Supreme Court, and a judge who is not a judge of High Court shall be entitled to the same remuneration, allowances and privileges as are admissible to the judge of High Court. فیڈرل شریعت کورٹ کا چیف جسٹس اگر کہ وہ سپریم کورٹ کا سٹنگ جج نہیں ہے تو وہ وہی مراد حاصل کرے گا, وہی الاؤنسز پریولیجز حاصل کرے گا جو کہ ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کو ملتی ہیں. ایسے ہی اگر کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا جو جج ہے وہ ہائی کورٹ کا سٹنگ جج نہیں ہے تو پھر وہ بھی سیم مراد جو کہ ایک سٹنگ جج آف ہائی کورٹ کو ملتی ہیں وہ حاصل کرے گا. Provided that where a judge is already drawing a pension for any other post in the service of Pakistan, the amount of such pension shall be deducted from the pension admissible under this clause. اگر جج آلریڈی پینشن لے رہا ہے کسی بھی ادر پوسٹ کے لیے جو کہ اس نے کی ہے تو وہ پینشن کی اماؤنٹ یہاں سے ڈیڈکٹ کی جائے گی, مائنس کی جائے گی, سبسٹریکٹ کی جائے گی. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں یہ جو بھی آج کا لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ 203D سے نیکسٹ لیکچر جو آئے گا کانسٹیٹیوشنل لاء میں اس میں کنٹینیو کریں گے. تھینک یو ویری مچ.